نال نہیں ہے کہ فلاں جو انج کردا تے اسی نہیں کرنا، اسی او کام کرنا جو اللہ اور ان دے رسول تو ثابت ہے۔ مسلمان سارے ہی نے، اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث کی گل سناندا او اہل حدیث ہووے، دیوبندی ہووے، بریلوی ہووے، جیڑا بھی ہووے، اسی گل مننی ہے، او کرن والے نو نہیں دیکھنا بلکہ جن دی گل کردا ہے اونوں دیکھنا۔ تو اس وجہ تو ان دی سند دے اندر ہر کتاب اندر لکھیا ہے کہ ابو عبیدہ جڑے نے اے اپنے باپ تو اے حدیث بیان کر دے، اور انہوں نے اپنے باپ دے کولوں حدیث دا سماع نہیں کیتا۔ ان دی مثال اس طرح سمجھو کہ ابو عبیدہ حالی 1.5 سال دے سن کہ جس وقت انہاں دے والد فوت ہو گئے۔ ہن جیڑا بندہ 1.5 سال دا ہووے تو کسے دے متعلق کہے من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بے شک اللہ دے گھرانوں او لوگ آباد کر سکدے نے جنہاں دا اللہ تے ایمان ہووے اور قیامت دے دن تے یقین ہووے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پورے حقوق نال پوریاں نمازاں پڑھن اور پوری زکوٰۃ ادا کرن۔ تمام طرح دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام المتقین، امام المجاہدین، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہوں۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ کے اندر سجدے دی فضیلت اور سجدے دے اندر کیڑی کیڑی دعا کرنی ہے وہ سن چکے گے۔ جدوں پہلی رکعت دے 2 سجدے بندہ کر لیندا ہے تو اس تو بعد دوسری رکعت واسطے کھڑا ہونا ہے۔ اس کھڑا ہون واسطے اللہ دے نبی جلسہ استراحت فرمایا کرتے سن۔ بخاری شریف تو لے کے مشکات تک ہر امام نے اپنی اپنی کتاب دے اندر اللہ دا باپ قائم کیتا جلسہ استراحت دا۔ جلسہ معنی ہوندا ہے بیٹھنا، استراحت دا معنی ہوندا آرام کرنا۔
کہ دو سجدے کرن تو بعد بیٹھنا سکون دے نال، آرام نال، چین نال، اینو کیا جاندا ہے جلسہ استراحت۔ اور اے ہر امام نے، ہر محدث نے اپنی کتاب اندر علیحدہ باب قائم کرتے ثابت کیتا ہے کہ اللہ دے نبی جلسہ استراحت کرتے، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ جڑے نے او زمین تے ٹیک تے پھر آپ کھڑے ہوندے سن۔ اندے اندر تسی بعض لوگاں نو ویکھیا ہونا ہے کہ او اپنے انج سدھے ہاتھ رکھتے اٹھدے نے، اور بعض نو تسی دیکھیا ہونا ہے اس طرح مٹھیاں بند کرتے تو اٹھدے نے۔ لیکن اے دونوں چیزاں درست نے، کیونکہ اللہ دے نبی تو ہیں کہ آپ اس طرح ہاتھ رکھتے رجین کہ جس طرح آٹا گنن والی عورت آٹا گنتی۔ تو آٹا گنن دے اندر محدثین نے کیا کبھی ہاتھ کھولتے انہوں اکٹھا کیتا جاندا ہے، اور کبھی مٹھیاں بند کرتے انہوں نپیا جاندا ہے۔ تو ان دے اندر دوویں طریقے ٹھیک نے۔ اگر مٹھیاں بند کرتے انسان واسطے اٹھنا آسانی ہے تو مٹھیاں بند کرتے اٹھ سکتا ہے۔ اگر ان دے مٹھیاں دے اندر طاقت نہیں، انگلاں درد کر دیاں نے، کوئی مسئلہ ہے، تو او اپنے ہاتھ اس طرح جنہیں کھلے ہاتھ ہوندے نے اپنا پورا ہاتھ لا دے زمین تے اٹھ سکتا ہے، اے بھی درست طریقہ۔ اور اللہ دے نبی تو اے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم اندر حدیث ہے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اے 9 ہجری دے اندر اپنے گھروں ٹرے کہ میں جا کے دیکھا کہ اللہ دے نبی نماز کس طرح پڑھ دینے۔ مسلمان پہلے ہو گئے سن، پھر واپس چلے گئے، کیونکہ جنہیں جنہیں بندہ دین دی طرف آئے گا ذہن اندر سوال اور پیدا ہوندے۔ تو اے حضرات موت دا رہن والے سن، اور مدینے دا اور حضرات موت دا 1 مہینے دا سفر ہے۔ تو جیڑا بندہ 1 مہینہ سفر کرتے پہنچیا ہے تو ظاہر او چھوٹی چھوٹی چیز نو دیکھے دا، نوٹ کرے دا، پرکھے دا، کیونکہ آیا ہی اسے وجہ تو ہے۔ تو او بیان کردے نے انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فإذا کان فی فطر من صلاتی لنفضوا حتی یستوی قائدا۔ کہ میں اللہ دے نبی نو دیکھیا، اللہ دے نبی جس وقت 1 رکعت پڑھتے اٹھ دے سن یا 3 رکعتاں پڑھتے اٹھ دے سن، تو اس وقت لم ینہضوا، آپ سدھے اچانک کھڑے نہیں ہوندے سن، بلکہ حتی یستوی قائما، کہ اللہ دے نبی آرام نال سکون نال بیٹھ جاندے سن، اور بیٹھن تو بعد پھر اللہ دے نبی کھڑے ہوندے سن، حتیٰ کہ آپ بعض دفعہ اینا بیٹھ دے، اینا جلسہ استراحت کر دے کہ باہروں آن والا جیڑا آندا او ویتے سمجھدا کہ شاید اللہ دے نبی بھول گئے نے، آپ نے تک کھڑا ہونا سی، آپ بیٹھے رہ گئے نے، اور اس
اسی طرح دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری مسلم اندر ہے، سیدنا ایوب رحمت اللہ علیہ ابو قلابہ اپنے استاد نو پوچھن لگے، استاد جی جس وقت نماز دے اندر پہلی رکعت اور تیسری رکعت پڑھن تو بعد اٹھنا ہے تو پھر کس انداز نال اٹھنا ہے؟ تو کہن لگے کہ اے ایوب اپنا جیڑا امام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں ویکھی سو اے بالکل اللہ دے نبی دے مشابہ نماز پڑھا دینے، جویں جویں اللہ دے نبی نماز پڑھ دینے ایویں ایویں اے نماز آپاں نو پڑھاندا ہے۔ اور اے عمر بن سلمہ اللہ دے نبی جس وقت ام سلمہ دے نال شادی کیتی تو اے چھوٹی عمر دا سی اور اللہ دے نبی دی زیر پرورش آ گیا اور آپ دے کر رہے تھے انہیں نماز آپ دی سکھے، آپ دا طریقہ سکھیا تو کہن لگے میں انہاں تے خیال کیتا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، کہنے لگے جس وقت پہلی رکعت تو بعد دو سجدے کر لیندے یا تیسری رکعت دے دو سجدے کر لیندے تو اپنا سر اٹھان دے وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ اپنے ہتھاں زمین دے دوبارہ لان دے ثم قام الیہ پھر دوبارہ او کھڑے ہوندے سن، سدھے اویں کھڑے نہیں ہو جاندے سن کہ پباں تے پار پا تے چانک کھڑے نہیں ہوندے سن بلکہ پہلے بیٹھ دے سن، بیٹھن تو بعد پھر کھڑے ہوندے سن۔ اے صحیح بخاری اندر، مسلم اندر، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اے ساریاں کتاباں اندر حدیث موجود۔ کچھ ایسے لوگ کہ جیڑے سدھے کھڑے ہو جاندے نے انہاں نو بھی حدیث سنائی جاندی ہے، حدیث دسی جاندی ہے اور ایسے وجہ تو او بھی ایسے طرح کردے نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہاں تو حدیث منقول ہے اور او بیان کردے نے، ابو داؤد اندر، ترمذی اندر حدیث ہے اور بیان کردے نے کان النبی فی رکعتین الاولیین کہ جس وقت اللہ دے نبی پہلے دو سجدے کر دے کان علی رفستی آپ اس طرح کھڑے ہوندے کہ جس طرح گرم پتھر اتے بندہ بیٹھا ہوندا ہے تو اچانک جلدی نال کھڑا ہو جاندا ہے۔ اگر اے حدیث دی سند ٹھیک ہوئے تو پھر اے بھی طریقہ ٹھیک ہونا سی، کیونکہ سانو کسے نال نہیں ہے کہ فلاں جو انج کردا تے اسی نہیں کرنا، اسی او کام کرنا جو اللہ اور ان دے رسول تو ثابت ہے۔ مسلمان سارے ہی نے، اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث کی گل سناندا او اہل حدیث ہووے، دیوبندی ہووے، بریلوی ہووے، جیڑا بھی ہووے، اسی گل مننی ہے، او کرن والے نو نہیں دیکھنا بلکہ جن دی گل کردا انہوں دیکھنا۔ تو اس وجہ تو ان دی سند دے اندر ہر کتاب اندر لکھیا ہے کہ ابو عبیدہ جڑے نے اے اپنے باپ تو اے حدیث بیان کر دے اور انہوں نے اپنے باپ دے کولوں حدیث دا سماع نہیں کیتا۔ ان دی مثال اس طرح سمجھو کہ ابو عبیدہ حالی 1.5 سال دے سن کہ جس وقت انہاں دے والد فوت ہو گئے۔ ہن جیڑا بندہ 1.5 سال دا ہووے تو کسے دے متعلق کہے
کہ اے گل میں فلاں کو سنی ہے، تو بندہ کہے دا تینوں تو اس وقت شعور ہی نہیں سی جدو او فوت ہو گیا۔ ہاں تو اے کہے کہ اے گل میں اپنی ماں کو سنی ہے، والدہ کو سنی ہے، میری والدہ کہندی ہے تیرے باپ نے دسیا، فلاں بندے کو سنی ہے، فلاں بندہ کہندا کہ میں تیرے باپ کو سنیا، تو پھر انہوں کہندے نے سند ٹھیک ہے۔ تو جس وقت سند دے اندر اے جی گڑبڑ ہوے دی کہ بچہ جیڑا 1.5-2 سال دا انہوں تا شعور ہی نہیں ہوندا، تو وہ کس طرح دس سکدا ہے کہ اللہ دے نبی تو اس طرح اٹھدے سن۔ کچھ چیزاں عام ہوندیاں نے، وہ بھی بچہ جیڑا 5-6 سال دا ہوئے تو انہوں کافی دیر یاد رہندیاں نے، ورنہ اس طرح دے مسائل جڑے نے وہ بچے چھوٹے ہون 1.5-2 سال دے انہوں سمجھ نہیں آ۔ تو اس وجہ تو اے حدیث دی سند منقطع آ، تو جس وقت سند منقطع ہوئے تو محدثین دے ہاں اس حدیث دا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ تو اس بنا تے اس حدیث نو اہل حدیث تسلیم نہ کرن دی وجہ تو اللہ دے نبی دے پہلے جڑے 2 فرمان سنے نے کہ آپ پہلے بیٹھ دے، بیٹھن تو بعد پھر آپ اپنے ہاتھ لاندے، ثم قام پھر آپ کھڑے ہوندے۔ یہ صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ جن دی سند دے اندر کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا نہ ہو سکتا۔ تو اس بنا تے اے سننا طریقہ ہے اور ان دے مطابق انسان کھڑا ہو گئے۔ جس وقت بندے نے دوسری رکعت واسطے کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہون دے بعد اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہ اے پھر نہیں پڑھنا۔ اے سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی یا اللہ اکبر کبیرہ، اے دعا جیڑی ہے صرف پہلی رکعت اندر پڑھنی، دوسری تیسری چوتھی اے جنیاں بعد اندر جیڑیاں رکھتا نے وہ سورت فاتحہ تو پھر شروع کرنا ہے اور سورت فاتحہ پڑھنے شروع کر دیں۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے، دوسری رکعت پڑھن تو بعد پھر جس وقت بیٹھنا ہے تو اپنا سجا جڑا پیر انہوں انج کھڑا کرنا ہے، کھپے پیر نو اس طرح لٹا دے رکھنا ہے اور ان دے پیر دے اوپر بیٹھنا ہے، اور بیٹھن تو بعد اپنا، یہ بھی صحیح بخاری اندر مسلم اندر حدیث ہے کہ اللہ دے نبی اپنا جیڑا ہاتھ ہے اپنے پٹ دے اتے رکھ دے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ دے نبی اپنا ہاتھ جیڑا اپنے گوڈے اتے رکھ دے۔ تو یہ دونوں چیزاں ثابت نے، اگر کوئی گوڈے تے ہاتھ رکھ لے تد بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ دے گوڈے تو پیچھا پٹ تے ہاتھ رکھ لیندا تد بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ دے نبی کو دونوں طریقے ثابت۔ اور اس تو بعد سجا جڑا ہاتھ ہے ان دے واسطے 3 طریقے نے۔ پہلا طریقہ ہے کہ اس طرح اپنے 3 انگلاں نو بند کیتا جائے، انگوٹھے نو وڈی انگل دے نال لایا جائے اور اے شہادت والی انگلی نو اس طرح خم دے تے وینگا کرتے انہوں کھڑا کیتا جائے۔ پہلا طریقہ اے آ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ 3 انگلاں نو بند کرو، انگوٹھے نو انج اٹھے رکھو اور اس طرح خم دے دے اپنی شہادت والی انگلی نو کھڑا کرو۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ اس طرح اپنے 3 انگلاں نو بند کیتا، اے انگوٹھے نو شہادت والی انگلی دی جڑ پہ رکھنا، اس طرح رکھیا جائے اور انہوں خم دے دے اپنی انگلی نو رکھیا جائے۔ یہ 3 طریقے نے، ان دے اندر جیڑا بھی آسان ہے تو شہد بیٹھ دیا نال جنہیں ہاتھ رکھے نے، دوسری رکعت
یا سلام پھیرن والی مغرب دی تیسری اور عام نمازاں دی چوتھی رکعت جیڑی ہے جس وقت تشہد وچ بیٹھنا ہے تو اس وقت بیٹھ دیا نال ہی پہلا طریقہ اے دوسرا اے طریقہ تیسرا اے طریقہ ان دے اندروں جیڑا آسان ہے اس طریقے دے نال آدمی بیٹھ سکتا اور اے بیٹھن تو بعد پھر اس وقت اللہ دے نبی کولو اے صحیح بخاری مسلم اندر حدیث ہے التحیات للہ والصلوات انہوں پڑھنا عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے اسی شروع دے اندر اے کہنے ہونے سا اللہ اتے سلامتی ہوئے جبرائیل اتے سلامتی ہوئے میکائیل اتے سلامتی ہوئے میرے ابے تے سلامتی ہوئے میری ماں تے سلامتی ہوئے جندے واسطے دعا کرنی ہوندی اسی ہوندے واسطے سلامتی دی دعا کر دے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے بھی صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ اللہ دے نبی سانو تشہد التحیات انہیں اہتمام نال سکھان دے کہ جس طرح قرآن دی آیتاں اور سورتاں سانو یاد کرام دے ایویں سانو بٹھا دے ایک ایک نو سکھان دے اور ساڈے کولو بار بار سن دے کہ یہ صحیح یاد ہوئی ہے کہ نہیں اور اے تشہد بڑی کمال دی دعا ہے اور بڑی کمال دی التجا ہے اور اپنے عقیدے دا اظہار ہے لیکن بد قسمتی ہے کہ سانو اندہ ترجمہ نہیں آندا اسے وجہ تو ساری عمرہ پڑھ دے جانے ہیں اور ساڑھے عقیدے اندر فرق بھی نہیں ہے ورنہ بندہ نماز اللہ اکبر تو لے کے سلام تک ترجمے نال پڑھ لے تو ہو ہی نہیں سکتا نمازی بھی ہووے پھر مشرک بھی ہووے نمازی بھی ہووے بدعتی بھی ہووے نمازی بھی ہووے رب نو چھڈن والا بھی ہووے نمازی بھی ہووے غیر دے سامنے چکن والا بھی ہووے اے کدی ہو ہی نہیں سکتا صرف سانو نماز دے ترجمے دا پتہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نہ کریا کرو میں تو آنو دعا سکھانا اس دعا نو پڑھیا کرو جس وقت تسی اس دعا نو پڑھو دے تو اس وقت تہاڈی اے عبادت بن جاتی اور ہر ایک تک اے سلام اور دعا رحمت برکت اے سارے واسطے بن جاتی اور اس وقت پھر اللہ دے نبی نے سانو اے دعا سکھائی اور اللہ دے نبی سانو دعا واسطے بڑا اہتمام کر دے اور اے دعا اللہ دے نبی نے جیڑی سکھائی ہے ان دے ترجمے تے تھوڑا جہا غور کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ اللہ میریاں جنیاں قولی عبادتاں نے اپنی زبان دے نال جڑی میں عبادت کرنا زبان دے نال الفاظ کڈنا زبان تو ذکر و اذکار کرنا زبان دے نال میں اپنی محبت کا اظہار کرنا اللہ او صرف تیرے واسطے اور اللہ میرا اس جسم تے جو بھی ہو گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ جڑا تو مینوں مال دیتا ہے اس مال دی عبادت صرف تیرے واسطے اس مال دی عبادت دا مقصد ہے
ذریعے بڑے بڑے لوگ جنت دے مالک بن جانا ہے، اور ایسے مال دے ذریعے بڑے جانے لوگاں نے جہنم دا بالن بن جانا ہے۔ اور اللہ نے بھی ایسے وجہ تو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اہل غیر اللہ۔ اے لوگو جیڑا اللہ نو چھڈ کے نام تے خرچ کیتا جائے، غیر اللہ دے سوا کیتا جائے، غیر اللہ دے نام دا دودھ ونڈیا جائے، غیر اللہ دے نام دیاں کھیراں پکائیاں جان، غیر دیاں دیگاں چڑھائیاں جان، جس طرح خیر کھانا سور کھانا حرام ہے، لغیر اللہ غیر اللہ دے نام دی چیز بھی کھانا ایویں حرام ہے۔ ساڈے بال بھلا مانس کہہ دیندے نے جی وہ قرآن ہی پڑھیا انہاں کیڑا اندے اوتے کوئی گالاں کڈیاں۔ ایک اینو زیادہ پتا ہے یا رب رحمان نو زیادہ پتا سی؟ رب نے کہا جتا مال میں جیڑا میرا راستہ چھڑ دے، غیر اللہ دے نام دا بکرا ذبح کرے، ان دا گوشت تہاڈے واسطے حرام انجے جویں سور دا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوسرا پارا کھول دے دیکھو تو پھر سمجھ آئے، پھر عقل آئے کہ اسی رب نو چھڑ دے او پیراں دے نام، فقیراں دے نام، 11ویں نام والا، 12ویں تے 13ویں والا، وڈے چن والا، وڈی 11ویں، اے سب کو جیڑے اسی تے کرنے رب دے مقابلے اندر کھڑے کرا۔ اینو رب نے کہا وما اہل لغیر اللہ، جیڑا غیر اللہ دے نام دا ہوئے گا میں رب کہنا حرام ہے، ساری دنیا کہندی رہے، سارے پیر کہندے رہن، سارے فقیر کہندے رہن کہ رب حرام کر دے حلال ہو سکتا۔ سمجھا دی گئی؟ رب حرام کرے حلال ہو سکتا، تو جے رب حلال کرے کوئی ماں دا لال حرام کر سکتا؟ اور ایک اللہ دے نبی نے ایک دن اس طرح معاملہ لمبا واقعہ کہ آپ نے کہہ دیتا کہ آج تو بعد شہد کھانا میں اپنے آپ پہ حرام کر دینا، میں شہد نہیں کھانا، شہد کھان دی وجہ تو میرے منہ دے اندر مغافیر بوٹی دا سمیل آن لگ پیا ہے۔ حالی اللہ دے نبی نے گل کیتی ہے، آسمان کو آرڈر آ گئے یا ایوہ النبیو لما تو حرمو ما احل اللہ، اے نبی جیڑی شہر رب حلال کرے وہ تسی حرام کس طرح کر سکتے؟ تو جے نبی کو اختیار نہیں تو میرے تیرے کو ہے۔ کہہ دیں جی کھایا تھا اسی طرح پر برادری تانگ کر دی، برادری تینوں جہنم میں دھکا پہ دینی تو جہنمی پہ بننا۔ 100 ایسیاں گلاں نے برادری کہندی ہے تو ڈٹ جانا ہے، ناکڑ جانا ہے، نہیں میں مانتا کر لو جو میرا کچھ کرنا ہے۔ جدو دین دا معاملہ ہے اس وقت کہتے جی برادری تنگ پہ کر دی، اور دین ایڈا ہی دیا گزریا ہے۔ جدو دین دے نال اسی ایجا سلوک کران دے تو ساڈا ایمان بھی ہو جائے ہوگا۔ اس وجہ تو پڑھدا بندہ ہوئے اتحیات اللہ میری جیڑی زبان اندر ہے جو الفاظ نکلن دے تو او غیر اللہ واسطے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کبھی ہو سکتا کہ ایسے زبان دے نال غیر اللہ کو مدد ملے؟ اتحیات ایک پڑھدا آنا پیا اور پھر تو کدھر جانا پیا؟ اتحیات للہ
والصلوات، اے اللہ میرا جسم جیڑا ہے صرف تیرے سامنے چھک سکتا ہے، تیرے سامنے عبادت واسطے تیار ہو سکتا ہے، کسے پیر دے سامنے، کسے فقیر دے سامنے، کسے ٹھیری دے سامنے، کسے قبر دے سامنے میری گردن کٹی نہ جا سکتی ہے لیکن چک نہیں سکتی۔ آج سری قبراں دے سجدے ہوندے پے، یہ بھی مسلمان نے کہ جڑے سری بزرگاں نو نیک لوگاں نو سجدے والی حالت پہ کردے ہیں، پیر علی کرسی تے بیٹھے نے آ کے سجدہ پہ کردے، وہ تو تھاپڑے لگی جا رہے۔ اللہ اس قوم نو ہدایت دے، اللہ اس قوم نو قرآن حدیث سمجھن دی توفیق دے۔ او جڑے لوگ سن مشرک سن، جڑے بتاں دی پوجا کردے سن، بتاں دے سامنے کھانے رکھدے سن، بتاں دے نام اپنی اولاد ذبح کر دیندے سن، انہاں نے قرآن حدیث پڑھیا تو وہ توحید والے بن گئے، جنت دے مالک بن گئے، نبی دے فرما بردار بن گئے۔ اور اج دا مسلمان کہندا قرآن حدیث دا جڑا ترجمہ پڑھے دا گمراہ ہو جائے۔ ہاں اے ضرور ہو سکتا ہے کہ تواڈے کھان والے راستے تو ہٹ جائے لیکن قرآن حدیث سے آ جائے۔ جے قرآن حدیث سے عمل کرن دے نال بندہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر ہدایت کن دے نال ملے گی؟ سیدھا راستہ کتوں لبے گا؟ کیڑی ایسی کتاب ہے کہ جن دے اندر کسے قسم دا شک نہ ہوگے؟ وہ صرف ہے تو قرآن ہے جن دے اندر رب نے فرمایا لا ریب فیہ، اور بندہ دعا پہ کردا التحیات للہ والصلوات، یہ تین چیزاں ذہن وچ رکھو۔ اللہ زبان نال تیری عبادت، جسم نال تیری عبادت، اور اپنا مال جڑا ہے وہ میں تینوں راضی کرن واسطے خرچ کراں گا، اس تو علاوہ کسے واسطے اپنا مال خرچ نہیں کراں گا۔ حتیٰ کہ انسان کسے بندے نو خوش کرن واسطے، کسے بندے کو واہ واہ کران واسطے، کسے بندے کو ایک لوگ آکھن بڑا سخی ہے، اینا بھی ذہن وچ آ جائے تو او بندہ جیڑا مشرک ہو جاندا ہے اور او کل قیامت نو جہنم دا بندا ہے۔ تو جیڑا شریک غیر اللہ دے نام دے دتی جا رہا تو ان دا حال کی ہوگا؟ اس وجہ تو اپنے عقیدہ جنی دیر ٹھیک نہیں ہوگے گا انی دیر انسان کبھی بھی اللہ دے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس تو بعد السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی میں دعا کرنا اللہ میرے نبی تے سلام بھیجے، رحمتاں برسائے، اللہ میرے نبی تے برکتاں دی بارش کرے۔ اے بندہ اپنے نبی واسطے دعا پہ کردا ہے اور ذہن وچ ہونا چاہیے کہ اے جڑی دعا ہے یہ میرے نبی دے کول پہنچنی ہے اور میرے نبی نے میرے تے خوش ہونا ہے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جننے بھی تیرے نیک لوگ نے اللہ انہاں ساریاں تے سلامتی ہوئے۔ بابے آدم تو لے کے قیامت تک جننے لوگ آدھے پہنے نماز دے اندر اے جدو پڑھ دے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ساڈے دے بھی سلامتی کر دے، اللہ جننے تیرے نیک لوگ نے سارے تے سلامتی۔ او قبر اندر پائے نے، او جتھے بھی آئے نے، انہاں تے اللہ دی طرفوں دعا ہوندی ہے، او نیک میں تو بن جائیے،
ہر روز کروڑاں لوگ ساڈے واسطے دعاواں کرن دے، اسی قبراں وچ ٹر جاندے تو ساڈے واسطے دعاواں ہون دیاں، شرط یہ ہے کہ اسی نیک بنیں۔ ہن کنے لوگ وہ نے کہ جنہاں دا اسی نام تک نہیں جاندے، شکل تک نہیں دیکھی، لیکن جے وہ سالے نے تو ساڈی ہر دعا دا وہ حقدار اور حصہ حاصل کر۔ تو پھر بندے نو یہ دعا بڑے پیار نال، بڑی عاجزی نال رب دے سامنے کرنی چاہیے۔ اے میں اپنے کولوں نہیں پہ کہندا، بلکہ اے صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی اور مسند احمد، اے 5 کتاباں اندر حدیث ہے۔ اللہ دے نبی نے اتنی دعا سکھائی اور سکھان تو بعد فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جدو اے لوگو تسی اے دعا کر دے جے، آسمان اندر جوڑے، زمین اندر جیڑا ہے، زمین دے تھلے جیڑا ہے، اللہ سارے تک تہاڈی دعا پہنچاندا ہے۔ بندہ سوچدا آسماناں تے کیڑا ہے، آسماناں تے عیسیٰ علیہ السلام نے، آسماناں تے اللہ دے فرشتے نے، آسماناں تے اللہ دی مخلوقات ہے۔ تو فرمایا اے جڑے تسی کہندے جے کہ اے اللہ السلام علینا وعلی عبادی اللہ الصالحین، اے جن آسمان اور زمین تے میں ساریاں کا جیدہ اصحابہ تو ہٹا اندہ حصہ سلامتی والا انہاں دے کول پہنچ جاندہ ہے۔ اس وجہ تو اللہ سانو ساریاں نو اے نیک بنائے کہ ساڈے مرن تو بعد ہر نمازی دی دعا اسی حصے دار بن جائیے۔ آمین نہ گیا جی کتے بانی نہ دے۔ اللہ سانو ساریاں نو نیک بنائے۔ اللہ اسی ساری کائنات اندر جن سالے تیرے بندے نے اسی انہاں واسطے دعا پہ کرنے ہاں، اللہ جن دوسرے لوگ نے وہ ساڈے واسطے دعا واسطے تو شامل کر۔ تو ایک بندہ بہت وڈی دعا کرتا ہے اور اس کو بعد پھر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اے اللہ میں گوئی دینا کہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، تیرے تو علاوہ کسی بھی نظر و نیاز نہیں کہ منگی جا سکتے۔ اور میں اے بھی گواہ دے دینا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اے بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور ان دے رسول نے۔ انہاں دے نے جے اللہ دے نبی نو کہو نا کہ اللہ دے نبی بندے نے، تے آندے نے توہین نبی۔ سنیا تسی بھی کسے کہ اللہ دے نبی دا نور نے انہوں بشر کیڑا کہہ دو اس کو وڈا گستاخ کوئی نہیں۔ تے اے اللہ دے نبی خود دعا پہ سکھاندے نے کہ تسی ہر نماز وچ کیا کرو، اشہد ان محمدن عبدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دے بندے اور ان دے رسول۔ آندے نا جی اسی نہیں مانتے، انہا مطلب ہے نہ اللہ دی گل ماننے آ نہ نبی دی گل ماننے آ، تو پھر اسی مسلمان ہو سکتے؟
کہ اللہ دے نبی خود دعا پہ سکھا دے ان دے اندر کہندے رہے کہو کہ میں اس چیز دی وہی دینا کہ جس نبی محمد نو منیا وہ اللہ دا بندہ اور منن دا مقصد کیوں منیا اس وجہ تو کہ اللہ دا رسول ہے۔ تو جب نبی دعا سکھائے ہر صحابی پڑھے ہر تابعی پڑھے ہر محدث اپنی کتاب وچ لے آئے اور آج 14ویں صدی دا کہ میں نہیں ماندا تے انی گل ٹکراندا پیا۔ اس وجہ تو خدا را اپنا عقیدہ جیڑا جنی دیر نی ٹھیک نہیں ہوئے دی یعنی کملیا دی نی کمزور ہے اے تیرا کوٹھا کے میں روے دا تے جے عقیدہ ہی خراب ہے تے جنت والا راستہ کے میں لپے دا عقیدہ غلط ہے اللہ دے رسول کا مخالف بنیا بیٹھا ہے تو تینوں کل قیامت والے دن نبی دا ساتھ کدھروں ملے گا۔ اس وجہ تو اپنے اس دعا نو پڑھیا جائے اور اس تو بعد اللہ دے نبی دے الفاظ سنو فرمایا ثم لیتخیر من بعد دعائه اجب الیہ فیدعو کہ اے میرے منن والےو اے تسی جڑی دعا پڑھیے رب تواڈے تے مہربان ہو گیا جے رب شفیق ہو گیا جے ثم لیتخیر ہن اپنے واسطے اختیار تانوں دتا جاندا ہے کہ آپ دے واسطے دعاواں کرو یا تو واجب جیڑی تسی دعا جائز کرو گے اللہ قبول کرے۔ انہاں مطلب اے دعا آسمان دے دروازے کھولن والی رب دی رحمت قریب کرن والی ہے کہ نبی کہندا پیا اے دعا اور اس تو بعد ہون دعا اپنے واسطے بھی کچھ منگو اپنے واسطے اللہ کرو التجا کرو اللہ دے سامنے اپنے دکھڑے رکھو اللہ دے سامنے آ جاؤ ہون رب تواڈے تے مہربان ہویا پیا تواڈی ایک ایک التجا ایک ایک تواڈی تعریف ایک ایک تواڈی تمجید ایک ایک تواڈی ثنا اللہ نے سن لئیے رب ہون تواڈے تے مہربان ہو گیا فاجب ہون جیڑی دعا کرو دے اللہ قبول کرے۔ وما